الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونضعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 8ویں پارے کی سورۃ الاعراف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ مکے کے مشرک خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور برہنہ ننگے ہو کر، اور وہ اس کو ثواب کا اور فضیلت کا کام سمجھتے تھے۔ کہتے تھے کہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے، ان میں اللہ کے گھر کی عبادت کیسے کریں، یہ تو بے ادبی ہے۔ اور اس سے بڑی بے ادبی کر رہے تھے کہ برہنہ طواف کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے حج کے زمانے میں جب وہ احرام باندھ لیتے تھے تو طاقتور چیزیں، حلال چیزیں، گوشت، دودھ، اس کا استعمال نہیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے ایسا نہ کرنا باعث ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں کھانے اور پینے کی پیدا کی
اور پہننے کے لیے جو اللہ نے لباس پیدا کیے، ان کو تم نے کیوں حرام کر لیا؟ اس لیے کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار تو اللہ کو ہے، بغیر کسی دلیل کے صرف اپنی مرضی سے حرام کو حلال کرنا اور حلال کو حرام بنانا، یہ کیا ہے؟ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہیے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، وہ کون ہے جس نے حرام کر دیا اللہ کے پیدا کیے ہوئے ان کپڑوں کو، ان لباسوں کو جن کو اللہ نے پیدا کیا اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے پہننے کے لیے جو کپڑے پیدا کیے، یعنی جو اس کا مادہ نازل کیا، پانی برسا، اس سے کپاس پیدا ہوئی، اس سے کپڑے تیار ہوئے، کاٹن کے کپڑے آج بھی اتنی ترقی کے باوجود سب سے اعلیٰ وہی سمجھے جاتے۔ تو کس نے حرام کر دیا ان کو؟ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور کھانے کے لیے جو اللہ نے حلال چیزیں پیدا کی ہیں ان کو کس نے حرام کر دیا؟ حلال و حرام کرنے کا اختیار تو اللہ کو ہے، لہذا اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا اور حرام کی چیزوں کو حلال سمجھنا یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عمدہ کپڑے پہننا بشرطے کہ وہ شریعت کے دائرے میں ہوں، یہ تقوی کے اور بزرگی کے خلاف نہیں ہے، اور عمدہ قسم کے کھانے کھانا جو حلال ہو یہ بھی شریعت میں منع نہیں ہے، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اللہ کے تمام نیک بندے جب اللہ ان کو وسعت عطا فرماتا تھا تو وہ اچھے کپڑے بھی پہنتے تھے اور عمدہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے مبارک جسم پر جو چادر دیکھی وہ 1000 درہم کی تھی۔ کتنی؟ 1000 درہم کی۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو چادر اوڑھتے تھے وہ 4000 دینار کی، یعنی انتہائی قیمتی۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو وہ ایسے کپڑے پہن رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام مالک، امام دار الحجرہ، مدینہ طیبہ کے امام، نہایت اعلیٰ درجے کے نفیس بڑے قیمتی کپڑے پہنتے تھے، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جو کپڑا ایک مرتبہ پہن لیتے تھے دوسرے دن وہ نہیں پہنتے تھے۔ جو ایک دن پہن لیا دوسرے دن نہیں پہنتے تھے، اور نہایت اعلیٰ درجے کے کپڑے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ ایک دن پہننے کے بعد وہ کپڑا کسی غریب طالب علم کو دے دیتے تھے۔ اس کی قسمت میں کہا تھا اتنے عمدہ کپڑے پہنتا، مگر وہ صدقہ کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کپڑا پہنے نیا تو دعا بھی پڑھے، اور کیا دعا پڑھے؟ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپاتا ہوں، اور اپنی زندگی میں جس سے میں جمال اور زینت اختیار کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب آدمی نیا کپڑا پہنے اللہ کا شکر ادا کرے اور پرانا کپڑا صدقہ کر دے استعمال کیا ہوا، اور فرمایا
نیا کر دے تو اور اچھی بات ہے، نہیں نیا ہے تو پرانا ہی صحیح کسی ضرورت مند کو دے دے، اور ایسا پرانا جیسا امام مالک پہنتے تھے۔ وہ تو بادشاہ بھی پہننے کے لیے تیار ہو جائے گا، ایک مرتبہ جسم پہ ڈالا اور اتارا، دوبارہ اس کو پہنا ہی نہیں، اور نہایت قیمتی کپڑا۔ تو جو اس کو صدقہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا بلاؤں سے، وباؤں سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنا قیمتی کپڑا پہنتے تو دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ یہ تو ہوا اسراف، اسراف یعنی حد سے آگے بڑھ جانا، اور یہ تو پہلے درس میں سن چکے ہیں، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، حد سے آگے مت بڑھو۔ یہ تو فضول خرچی ہوئی بھائی، کپڑا اتنا قیمتی اور پہنا ایک مرتبہ اور دوسرے دن پہنا ہی نہیں۔ کا فضول خرچی جب ہوتی جب وہ اس کو ضائع کرتے، ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ اس طریقے سے غریبوں کو اتنے قیمتی کپڑے پہننے کا موقع ملتا تھا، اور خود ان کو اس دعا کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ فضیلت ان کو حاصل ہو رہی تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے، امام مالک جو یہ کپڑے پہنتے تھے یہ خود ان کے بنوائے ہوئے نہیں ہوتے تھے، خود ان کے بنوائے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، حدیث کا سبق، عالم مدینہ کہلاتے ہیں وہ۔ ان کے زمانے میں اس فتویٰ انہی کا چلتا تھا، اور مدینہ طیبہ سے وہ کبھی مکے نہیں جاتے تھے، کہیں جاتے ہی نہیں تھے، مدینے میں رہتے تھے۔ مکے کا سفر ایک کیا انہوں نے صرف پوری زندگی میں، اور وہ بھی حج کے لیے، اور کون سا حج؟ فرض۔ زندگی میں حج ایک ہی مرتبہ تو فرض ہے، ایک ہی مرتبہ کیا، اور چاہتے تھے تو روز عمرہ تو کر ہی سکتے تھے، ہے نا؟ لیکن نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد نبوی میں ہمیں مدینے میں رہنا ہے، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ کہیں بھی آ سکتی ہے، اور میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، اور جی چاہتا تھا کہ نفلی حج کرنے جائیں، مگر یہ بھی ساتھ ساتھ خطرہ رہتا تھا کہ اگر مر گئے تو، ہم تو مدینے میں مرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں چاہتے تھے مدینے میں مرنا؟ اس لیے کہ مدینے میں جینا بھی سعادت ہے، اور مدینے میں مرنا بھی سعادت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مدینے میں مر سکتا ہو مر جائے، قیامت کے دن سب سے پہلے میں انہی لوگوں کی سفارش کروں گا جو مدینہ طیبہ کی زمین کا پیوند بن گئے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، مدینے سے جو آ جائیں یہ قسمت اور ہے ان کی، اور وہیں مر جانے والوں کا مقدر اور ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی، بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، بڑے اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں جن کو یہ سعادت ملتی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال، فضائل صدقات، تبلیغی نصاب اور ہزارہ کتابیں انہوں نے اس کے علاوہ لکھی ہیں، بہت بڑے محدث تھے وہ، عربی میں، اردو میں، اور ہزارہ علماء کے استاد، برسوں انہوں نے بخاری شریف کا سبق پڑھایا ہے سہارنپور میں مدرسہ مدار العلوم میں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب، ان کا انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا، اور ان کی قبر پاک بھی جنت البقیع میں ہے۔
اسی طریقے سے حضرت مولانا بدر عالم صاحب دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور پرانے بزرگوں میں سے تھے، ان کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے، اور ان کی قبر کا تو عجیب واقعہ پیش آیا کہ وہاں جنت البقیع میں اتنی قبریں بنتی ہیں، قبر ہر آدمی چاہتا یہیں ہماری تدفین ہو، جگہ ہے نہیں تو بڑی جلدی جلدی قبریں پلٹ دی جاتی، اور ایک حصہ جنت البقیع کا وہ ہے جو پرانا حصہ ہے، جہاں 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہاں تو کسی کی تدفین ہوتی نہیں اب۔ جو ایک اور حصہ نیا حصہ ہے، اور نیا حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت البقیع میں شامل کیا تھا، ان کی اپنی زمین تھی، حش کوکب۔ اور حضرت عثمان وہاں کھڑے ہوئے ایک دن، کسی نے کہا حضرت کیوں کھڑے ہیں؟ کہنے یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ دفنایا جائے گا، اور کچھ دنوں کے بعد شہادت کے بعد ان کی قبر اسی جگہ بنائی گئی، تو غرضے کی وہ تو پوری جنت البقیع کہلائے گی، اور وہ جلدی سے قبریں پلٹ دی جاتی ہیں، مٹی ایسی ہے بڑی جلدی جسم گل جاتا ہے۔ مولانا بدر عالم صاحب کی قبر کو جب کھولا گیا تو دیکھا وہ لاش ان کی بالکل صحیح سلامت، کفن بھی ویسے ہی، بال بھی ویسے ہی، تو خیر وہ بند کر دیا گیا۔ دوبارہ جب پھر سے قبریں پلٹی گئیں، جب وہاں تک آئے تو پھر سے کھول کے دیکھا تو دیکھا پھر ویسے ہی ابھی تک، تیسری مرتبہ پھر ایسے ہی ہوا۔ تو ان کے صاحبزادے سے پوچھا گیا کہ کیا عمل تھا مولانا کا جس کی وجہ سے ان کا جسم اب تک سلامت ہے؟ اس واقعے کو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کہا میں نے ان کے صاحبزادے سے پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ بہت سے محدث گزرے ہیں، بہت سے تہجد گزار گزرے ہیں، بہت سارے نیک کام کرنے والے گزرے ہیں، مولانا کیا خاص بات تھی؟ کہنے لگے مولانا قرآن پاک کا بڑا ادب کرتے تھے۔ وہ تو سبھی لوگ کرتے ہیں۔ کہا نہیں، ان کا ادب کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن پاک جدھر رکھا ہے ادھر پیر کیا کرتے، جو آدمی حافظ قرآن ہوتا تھا اس کی طرف بھی کبھی اپنے پیر نہیں کرتے تھے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے محبت کا اور قرآن والوں کے احترام اور اعزاز کا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو نظارہ کرا دیا، ان کو صلہ عطا فرمایا۔ وہی قبر ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری کی، اور وہی قبر ہے حضرت مولانا سید اسعد میاں مدنی، ارشد میاں مدنی کے بہنوئی شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد، مولانا اشہد رشیدی اخلد رشیدی کے والد۔ میں نے انہیں مسجد نبوی میں ویل چیئر پہ دیکھا تھا۔ ان کے ایک بیٹے اب بھی مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، بڑے والے اخلد رشیدی، تو ان کی قبر بھی کہاں ہے؟ جنت البقیع میں ہے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے وہ تو ہندوستان آنا چاہتے تھے، طبیعت بڑی خراب تھی ان کی، تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشید الدین سے کہہ دو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اقامہ بن رہا ہے۔ اقامہ وہاں رہنے کا اجازت نامہ، سند، پروف، آئی ڈی، اور ان سے یہ بھی کہہ دینا تم جو درود شریف روزانہ پڑھتے ہو وہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ وہ اتنے بڑے آدمی کے بہنوئی، اتنے بڑے آدمی کے
داماد، اتنے بڑے آدمی کے باپ، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے۔ مگر کیا چیز تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رشید الدین سے کہے تو کہیں جاؤ نہیں، اقامے کا انتظام ہو رہا ہے، اس لیے کہ تم جو درود شریف پڑھتے ہو وہ ہم تک پہنچتا ہے۔ ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جو کام ہم لوگ نہیں کر سکتے نا، کر سکتے ہیں نا۔ کیا کام ہے وہ؟ 10,000 روپے صدقہ کرنا روز ہے، یہ کام ہے۔ وہ غریب آدمی کہاں کر پائے گا 10,000 روپے؟ کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف۔ تو کون کون پڑھے گا پھر؟ پڑھتے تو سبھی ہیں، پڑھتے تو سبھی ہے، مگر ایک خاص مقدار میں ہونا چاہیے، خاص مقدار میں ہونا چاہیے۔ خاص مقدار کا مطلب ہر وظیفے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جتنی دعائیں پڑھ رہے ہیں آپ ان سب سے زیادہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ جب اللہ بھی چاہتا ہے تو بتائیے اس کے پڑھنے سے پھر کیا ہوگا؟ پھر تو انعام ملے گا نہیں ہم لوگوں کو۔ اللہ ہی کے پاس سارے انعام ہیں، وہ بھی چاہتا ہے، اور ایسے چاہتا ہے اس نے قرآن میں کہہ دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، رحمت نازل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کہا، قرآن میں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت بڑی اہم ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی کو کیوں پسند ہے اور اللہ کو کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت کسی چیز کی ہے نہیں، ہے تو بے نیاز ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندے کا فائدہ ہے، اور ماں کیا چاہتی ہے اور باپ کیا چاہتا ہے؟ چاہے ہمیں ملے نہ ملے میری اولاد کو مل جائے، یہی ہوتا ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے بندوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور اللہ کے نبی بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے امتیوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس لیے درود شریف جب پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10۔ اور اللہ کی ایک رحمت بھی بہت بڑی ہے۔ ایک مرتبہ سلام پڑھے گا تو اللہ 10 مرتبہ سلامتی اسے عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور آپ سجدے میں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں پہنچ گیا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سجدے میں، اور اس کے بعد کافی دیر ہو گئی، بڑا طویل سجدہ، آپ نے سر ہی نہ اٹھایا سجدے سے۔ تو میرے دل میں عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ کیا عجیب خیال آنے لگا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے؟ کہتے ہیں میں قریب آیا تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا تمہیں پتہ ہے؟ عرض کیا انہوں نے، اے اللہ کے رسول آپ نے تو سجدہ کیا اور اتنا طویل سجدہ، میں تو ڈر گیا۔ آپ نے فرمایا تو نہیں پتہ، ابھی جبریل آئے تھے اور وہ یہ بتا کے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کا جو امتی ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا
اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ ایک مرتبہ سلام پڑھے گا، اللہ 10 سلامتی نازل کرے گا، چونکہ اس میں میری امت کا بولو بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے، اس لیے میں نے شکرانے کا سجدہ کیا ہے۔ فائدہ کس کا ہے؟ امت کا۔ اور شکر کون ادا کر رہا ہے؟ ارے ہم لوگوں کو ادا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول ادا کر رہے ہیں۔ درود شریف اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ تو تھے سمجھدار۔ اب ظاہر بات ہے جب انہوں نے یہ سن لیا، اللہ کا فرمان سن لیا، نبی کی خواہش سن لی، تو پھر انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ وہاں تو معاملہ یہ تھا، وہ تو اشارے کے منتظر تھے، ایک ذرا مرضی جو پالی جائے گی پھر طبیعت کیا سنبھالی جائے گی۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائیں مانگتا ہوں مختلف قسم کی، اور درود شریف بھی پڑھتا ہوں، تو ایک حصہ میں درود شریف پڑھوں اور 3 حصے میں دعا مانگوں، یہ بہتر رہے گا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر کر لو تو زیادہ اچھا رہے گا درود شریف۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں آدھا حصہ دعا مانگوں، آدھا حصہ درود شریف پڑھوں، اور آدھے وقت میں اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے مانگوں، یہ بہتر رہے گا یا اس سے زیادہ بڑھا لیں؟ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کر لو تو اور اچھا رہے گا۔ فرماتے میں نے عرض کیا کہ 3 حصے میں درود شریف پڑھوں گا اور ایک حصے میں صرف مختصر سی دعا مانگ لوں گا، یہ بہتر ہے یا اس سے زیادہ پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ پڑھ لو تو زیادہ اچھا رہے گا۔ کہنے لگے پھر میں دعا نہیں مانگوں گا اور سارا وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے تمہیں، اللہ تمہیں 2 انعام دے گا۔ کیا دے گا؟ 2 انعام، اور یہ 2 انعام ایسے ہیں جن کی ضرورت بولو ہم سب کو ہے، اور یہ 2 انعام ملیں گے، اتنے عظیم انعام اور کاہے پہ ملیں گے؟ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرے گا اسی کو ملے گا، تو 1 لاکھ روپیہ سب کے پاس کہاں؟ اور ہو جب بھی دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے۔ کیا آسانی ہے، کیا شریعت ہے، کتنی حسین، کتنی خوبصورت۔ درود شریف پڑھیں گے۔ 2 انعام کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اذن تغفر ذنبک وتکفی ہمک، تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور سارے گناہ اگر معاف کر دیے گئے تو پھر کہاں جانا ہے؟ جنت بالکل پکی ہے نا؟ پکی ہے نا جنت؟ جنت الفردوس میں جانا۔ تو فرمایا جنت پکی ہو گئی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ جنت مل گئی تو پھر سب کچھ مل گیا۔ کہا وہ تو بعد میں قیامت میں ملے گی، دنیا میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا تکفی ہمک، اور تمہارے تمام ہم، عربی میں ہم کہتے ہیں ٹینشن اور فکر کو، تمہارے تمام ہم، فکریں، ٹینشن اور غم، ان سب کی طرف سے اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب بتائیے کیا چاہیے؟ کچھ اور چاہیے؟ یہ 2 انعام اگر مل گئے تو پھر بولو نا، 2 اگر مل گئے تو نہیں معلوم، یہ 2 انعام اگر مل گئے تو پھر یہ بتا ہی نہیں رہے ہیں، کچھ بچا؟ کون کون سے انعام؟ 2 انعام کون کون سے؟ 2 انعام کون کون سے ملیں گے؟ وہ پیچھے جو ہے ان سے پوچھ رہے ہیں، ہاں کون کون سے؟ نہیں پتا ہے بھائی، کون کون سے آپ بتائیے؟ اور
سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ساری فکریں دور ہو جائیں گی۔ یہ دو انعام چھوٹے ہیں بڑے؟ یہ کون کون چاہتا ہے؟ پھر کیا ارادہ ہے؟ بڑھا دیں گے آج سے درود شریف کی مقدار، اور جمعے کے دن عام دنوں سے زیادہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام مالک بڑے قیمتی کپڑے پہنتے تھے، اور وہ حج فرض کیا انہوں نے، اور اس کے بعد جی چاہتا تھا مگر جاتے نہیں تھے۔ کیوں؟ مدینے میں مرنا چاہتے تھے، اور موت اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ کہتے تھے پتہ چل جائے کسی طرح کئی سال میں زندہ رہوں گا تو جا کے حج کرائے جا کے نفلی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا، اور آپ نے یوں اشارہ کیا 5۔ جب 5 کی طرف اشارہ کیا تو حضور کی زیارت ہو گئی، کتنی بڑی بات۔ مگر 5 جو آپ نے فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ 5 سال زندگی ہے، یا 5 مہینے ہے، یا 5 ہفتے ہے، یا 5 ہی دن ہیں؟ کیا چیز کتنے بتا رہے ہیں؟ اچھا بھائی، ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے۔ تو تھے تو سب سے بڑے عالم، بہت بڑے عالم، مگر خواب کی تعبیر ہر عالم نہیں بتا سکتا۔ تو اس لیے خواب کے جو ماہر تھے تعبیر کے، امام محمد ابن سیرین، ان سے خواب معلوم کروایا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو خواب کسی بہت بڑے عالم کا ہے۔ بتایا امام مالک کا ہے۔ کہنا ان سے کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ 5 لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے قیامت، ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہ کسی کے پاس نہیں۔ اور ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، نیک ہے یا برا، خوش نصیب ہے بد نصیب، جنتی ہے جہنمی، کوئی نہیں جانتا۔ اور وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، کیا کرے گا، ہے؟ اور بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کیسی ہوگی، مفید ہوگی، نقصان دہ ہوگی، اور کہاں مرے گا۔ وما تدری نفس، اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کون سی زمین پہ اسے موت آئے گی۔ تو یہ ہے اس خواب کا مطلب۔ امام مالک سمجھ گئے، یہ تو حدیث میں پڑھا ہے، مگر اس کے اشارے کا یہی مطلب ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام، مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، اور مسجد مدینہ طیبہ کا ایسا ادب تھا کہ چپل نہیں پہنتے تھے۔ چپل اس خیال سے نہیں پہنتے تھے کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قدم پڑا ہو اور میری وہاں پہ چپل پڑنی، نہ آئے زیر قدم کوئی ان کا نقش قدم، نہ آئے زیر قدم کوئی ان کا نقش قدم، قدم اٹھاؤں تو لگتا ہے ڈر مدینے میں۔ یہ امام مالک۔ عرب اور عجم کہاں کہاں کے لوگ حدیث کا علم پڑھنے کے لیے آتے تھے ان کے پاس۔ تو ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی کے گھر میں
اللہ کے نبی کی مسجد میں حدیث کا سبق پڑھاتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اوپر نہایت قیمتی کپڑے ہونا چاہیے اور روزانہ نئے کپڑے ہونا چاہیے. چنانچہ ہم نے کیا ہے 360 جوڑے سلوا کے امام مالک کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے. روزانہ ایک پہنتے تھے اور اسے کسی غریب طالب علم کو صدقہ کر دیتے تھے. یہ ہے امام مالک. تو اللہ تعالیٰ نے قیمتی کپڑے پہننے سے منع نہیں کیا، قیمتی بھی پہنے اور آرام دہ بھی پہنے، خوبصورت بھی ہوں، شریعت کے دائرے میں ہوں. شریعت کے دائرے میں ہو، دکھاوا مقصد نہ ہو، ریاکاری مقصد نہ ہو، اور دوسروں کو ذلیل کرنا بھی مقصد نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو مگر پھر بھی پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے ہیں. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ جو نعمتیں بندوں کو عطا کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے ان نعمتوں کا اثر بندوں پر نظر آئے. اس لیے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ کاہے کے لیے دی ہیں؟ اس میں لاکر میں رکھنے کے لیے نہ کوئی دیکھ نہ پائے، استعمال کرنے کے لیے نعمتیں دی. اور جب آدمی استعمال کرے گا تو کیا ہوگا؟ ان پر شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرے. اور نعمت کا شکر کیا ہے؟ نعمت کو ظاہر کرنا کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، یہ بھی شکر ہے. اور نعمت کو چھپا لینا یہ کیا ہے؟ ناشکری. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی ہدیہ دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعتبار سے اس کا بدلہ دے. کسی نے بڑا اپنے حیثیت کے اعتبار سے دیا، آپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیجئے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے اور آپ کا اس پر عمل بھی تھا. اور آپ نے اخیر میں فرما ہی دیا جس نے میرے ساتھ سلوک کیا کوئی باقی نہیں بچا ہے جس کا میں نے بدلہ نہ دیا ہو. صرف ایک ہی آدمی باقی بچا ہے اور ان کا بدلہ وہ کون ہے؟ وہ آدمی کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو فرمایا اس آدمی کی تعریف کر دے اور ذکر کر دے کہ انہوں نے مجھے فلاں موقع پر یہ دیا تھا. اگر اس نے 4 آدمیوں میں اس کا ذکر کر دیا تو فرمایا یہ بھی اس کا شکریہ ادا ہو گیا. اور اگر چھپا لیا کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں، دینے والے نے تو چھپا کے دیا کسی کو معلوم نہ ہو، مگر لینے والے نے بھی بالکل چھپا کے رکھ لیا کسی کو پتہ نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ تو ناشکری ہے. اسے ظاہر کرے. اور یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم، کوئی غریب آدمی اگر کوئی ہدیہ لے کے آیا تو فرمایا اس کو بھی واپس مت کرو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک غریب خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ لے کے آئی اور وہ غریب تھی، مجھے بڑا ترس آیا، یہ بیچاری خود ہی ضرورت مند ہے اور میرے لیے ہدیہ لے کے آئی ہے، لہذا میں نے اسے واپس کر دیا، تمہیں ضرورت ہے تم رکھو. آپ نے فرمایا عائشہ تم نے غلط کیا، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر تمہیں لے لینا چاہیے تھا اور اس سے بڑھا کر کوئی چیز دے دینا چاہیے. ایک ایک چیز سکھائی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کیا کہہ رہا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ کون سی سورت میں ہے؟ سورہ
تو والضحیٰ پڑھی جاتی ہے نا، اسی میں آتا سب سے آخر میں. کیا معنی اس کے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، اپنے رب کی نعمتوں کو ظاہر کیجئے، چھپائیے نہیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے مگر بالکل پھٹے پرانے کپڑے، میلے اور کچیلے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی اخرج لعبادہ، آپ پوچھئے کس نے حرام کر دیا اللہ کے دیے ہوئے لباس کو جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی. کس نے حرام کیا؟ ہوتا کون ہے حرام کرنے والا؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ روزی بھی اللہ کا انعام ہے اور عمدہ کپڑے بھی اللہ کا انعام ہے نا؟ اور انعام کسے دیا جاتا ہے؟ ارے انعام کسے دیا جاتا ہے؟ نافرمان لوگوں کو، فرما برداروں کو دیا جاتا ہے. اب یہ عمدہ کپڑے خالی ایمان والوں کے پاس ہیں کیا؟ عمدہ کپڑے، عمدہ گاڑیاں، عمدہ کھانے کیا ایمان والے خالی کھاتے ہیں؟ ارے غیر ایمان والے. تو کیا مطلب ہوا؟ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں نے غیر ایمان والوں کے لیے دی ہیں. تو غیر ایمان والا کیا سمجھ رہا ہے؟ اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوتا تو یہ نعمتیں ہمیں نہ دیتا. ہمارا دین اس کا مطلب سچا ہے، گڑبڑ نہیں ہے. ہو سکتا ہے نہیں؟ اللہ اس کا جواب دے رہا قرآن کی اس آیت میں. ان سے کہہ دو نعمتیں کھانے کی اجازت ہے، نعمتیں کھانے کی اجازت دے دینا یہ مقبول اور محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے. تم جو اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو یہ دنیا ہے، دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے. یہاں کے دسترخوان پر اپنے بھی کھاتے ہیں اور غیر بھی کھاتے ہیں، فرما بردار بھی کھاتے ہیں اور نافرمان بھی کھاتے ہیں. اللہ کسی کی روزی کو بند نہیں کرتا، لیکن دنیا میں بھی جو تم کھا رہے ہو تو تم طفیلی ہو، اصلی نہیں ہو، تم کسی کے صدقے میں کھا رہے ہو. جتنے غیر ایمان والوں کے پاس نعمتیں ہیں یہ ساری نعمتیں ان کو طفیل میں ملی ہوئی ہیں. کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ایمان والے بندوں کے. اس لیے کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں کس کے لیے پیدا کی؟ فرما برداروں کے لیے پیدا کی، شکر گزاروں کے لیے پیدا کی، تاکہ بندے اللہ کی نعمتیں استعمال کریں اور استعمال کرنے کے بعد کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے، عبادت کرنے والے تو ایمان والے ہیں. پھر یہ غیر ایمان والے جو کھا رہے ہیں فی الحال کا یہ ان کے طفیل میں ہے. سنیے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دو یہ نعمتیں لِلَّذِينَ آمَنُوا ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے، ان کے لیے ہیں، تمہارے لیے ہیں نہیں. مگر تمہیں کھانے سے، استعمال کرنے سے منع نہیں کیا گیا. وہ بھی کہاں تک؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. بس دنیا کی زندگی جب ختم ہو جائے گی تو جتنی نعمتیں ہیں یہ نعمتیں خالص رہ جائیں گی. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. غیر ایمان والوں کے لیے نعمت آخرت میں ہے ہی نہیں. غیر ایمان والے کہاں ہوں گے؟ سوچ کے بتا ذرا سا. اور جہنم میں نعمتیں زحمتیں ہی زحمتیں ہیں. ساری نعمتیں کہاں اکٹھا ہیں؟ جنت میں. تو دنیا میں نعمتوں میں غیر ایمان والے شریک ہیں، مگر یہ نعمتیں ایمان والوں کے طفیل میں ان کو نصیب ہیں.
اور آخرت میں خالص یہ نعمتیں کس کو ملیں گی؟ کیا کہا؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ کہہ دیئے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، ان کے لیے ہیں، اور کھا رہے ہیں غیر ایمان والی خالصتاً یوم القیامہ، اور یہ خالص رہیں گی ایمان والوں کے لیے کس دن؟ قیامت کے دن۔ جو پارٹنرشپ چل رہی تھی وہ سب ختم، خالص ایمان والوں کو۔ ایک مطلب قرآن کی اس آیت کا یہ ہے کیا کہ دنیا میں سب اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، مگر یہ ایمان والوں کے لیے اصلاً اللہ نے پیدا کی، مگر غیر ایمان والے بھی اس میں شریک ہیں، لیکن قیامت کے دن خالص ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، یہ نعمتیں جو لوگ کھا رہے ہیں، مسلمان بھی اور غیر ایمان والے بھی، دونوں استعمال کر رہے ہیں، مگر ایک کے لیے قیامت کے دن یہ وبال ہے، اور ایک کے لیے قیامت کے دن یہ وبال و مصیبت نہیں ہے۔ تو جو فرما بردار ان کو استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے آخرت میں یہ وبال نہیں ہے، اور جو دنیا دار غیر ایمان والے استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ والوں کو ستا رہے ہیں، اللہ کے دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو جتنی جتنی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کا غضب اور اللہ کے وبال کے قیامت کے دن مستحق ہو جائیں گے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو مطلب یہ ہوا یہ نعمتیں غیر ایمان والوں کو بھی مل رہی ہیں، ایمان والوں کو بھی مل رہی ہیں، مگر وہ نعمتیں جو اللہ کے غضب اور وبال سے خالی ہوں، وہ نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلا مطلب یہ طفیل میں کھا رہے ہیں اور یہیں کھا رہے ہیں، وہاں خالص ایمان والے کھائیں گے۔ دوسرا مطلب، دنیا میں کھا تو رہے ہیں یہ نعمتیں، مگر یہ نعمتیں ان کے لیے خالص نہیں ہیں، بلکہ یہ وبال و مصیبت جتنی نعمت استعمال کریں گے اتنی وبال کا اپنے آپ کو حقدار بنا رہے ہیں۔ جتنا اللہ نے پیسہ دیا اتنا اسلام دشمنی میں خرچ کر رہے ہیں، تو وبال بڑھ رہا نہیں بڑھ رہا ہے؟ مگر ایمان والوں کے لیے قیامت کے دن یہ کھانا وبال کا ذریعہ نہیں ہے۔ دو مطلب ہوئے۔ تیسرا مطلب، ایک تیسرا بھی مطلب ہے، یہ نعمتیں دنیا میں دونوں کو مل رہی ہیں، لیکن یہ نعمتیں خالص نہیں ہیں۔ خالص گھی ملتا ہے، ملتا ہے مگر کم ملتا ہے، خالص دودھ ہے، خالص چیزیں دنیا میں ملی نہیں۔ فرما دنیا کے اندر جو خالص ہیں وہ بھی خالص نہیں ہیں۔ مطلب دنیا کی کوئی نعمت خالص نہیں ہے۔ خالص کا مطلب یعنی بغیر محنت اور مشقت کے نہیں ملتی۔ محنت اور مشقت سے خالی کوئی نعمت نہیں ہے، اور محنت مشقت سے اگر خالی بھی ہو بھی گئی تو نعمت کے چھن جانے کا خطرہ ہر آدمی کو ہے، اس لیے کہ یہ جوانی جو ہے یہ تو ختم ہوگی نہیں، اب ہے مل گئی تو مل گئی، ہے نا، یہ تو ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ مکان بنایا ہوا، شوق سے بنایا ہوا مکان ہمارے پاس نہیں رہے گا، دکان ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ یہ نعمتیں کیا ہیں تو مگر رنج اور غم اور صدمے سے خالی نہیں ہیں۔ کھٹکا ہے کم سے کم کاہے کا، یہ چھین لی جائیں گی۔ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ کیسی ہیں؟ خالص ہے۔ خالص کا مطلب ان میں کوئی بھی خطرہ نہیں، وہاں محنت بھی نہیں کرنا، بغیر محنت کی ملیں گی، نہ رنج ہے نہ صدمہ ہے۔ اب پتہ ہے چلا کھانا تو بڑا لذیذ ہے، مگر ڈر لگ رہا زیادہ کھایا تو پھر خیریت نہیں، ہے نا؟ صاحب ہے تو میٹھا
مگر شکر ہے بتائیے. اور چکنا نہیں کھا سکتے، کھایا تو سمجھ لے ٹھیک نہیں. پھر تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے خالصۃ یوم القیامہ، یہ خالص ہوں گی قیامت کے دن. اللہ نے کیسے بیان کیا؟ سب کی سمجھ میں آ گیا نا. اللہ کیا کہتا ہے؟ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم آیتیں. لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو ناسمجھ ہیں پھر بھی نہیں سمجھتے. اللہ کہتا ہے جو چیزیں اللہ نے حلال کی تھی ان کو تو کر لیا حرام، ننگے طواف شروع کر دیا، حلال کھانے چھوڑ دیے. اور عجیب قسم کے لوگ ہیں، جو چیزیں اللہ نے حرام کی تھی وہ دھڑلے سے استعمال کر رہے ہیں. یہ کیسا تقویٰ ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے ان سے بتاؤ جو چیزیں تم نے حرام کی وہ حرام نہیں ہیں، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ ہیں جو تم استعمال کر رہے ہو. کیا ہیں وہ چیزیں؟ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ کہیے میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائی کی باتوں کو. ما ظہر منہا وما بطن، وہ بے حیائی کی باتیں اور طریقے جو کھلے ہوئے ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں. کھلا ہوا کیا تھا؟ وہ بالکل ننگے ہو کے کھلی ہوئی بے حیائی ہے. چھپی ہوئی بے حیائی، چھپ کر کے زنا کر رہے، بدکاری کر رہے. اور اللہ نے کیا حرام کیا؟ والاسم والبغی، اور گناہ کو اللہ نے حرام کیا. گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک گناہ سے آدمی کا اپنا نقصان ہوتا ہے، ایک گناہ ہوتا ہے جس سے دوسرے کا بھی نقصان ہوتا ہے. جس کو اپنا نقصان ہو اس کو قرآن کا اسم، اور جس سے دوسرے کا نقصان ہو، بندے کا بھی حق پامال ہو جائے، یہ گناہ پہلے والے گناہ سے زیادہ بڑا ہے. یہ خود اللہ سے معافی مانگنے سے معاف بھی نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے. فرمایا والاسم والبغی، اور اللہ نے کیا حرام کیا؟ گناہ کو حرام کیا. والبغی، اور دوسرے پر زیادتی کرنا، بغیر حق، ناحق، اس کو اللہ نے حرام کیا. اور یہ سارے کام تم لوگ کرتے ہو. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ نے کیا حرام کیا؟ کہ تم شریک کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو جن کے شریک ہونے کے بارے میں اللہ نے کوئی سند، کوئی پروف، کوئی دلیل نازل نہیں کی. کوئی ہے ہی نہیں شریک تو دلیل کا ہے کی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے کیا حرام کیا؟ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو، اللہ نے نہیں کہی، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کر دو. کیا؟ جیسے جب ان سے کہا جاتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کہ دیکھیے صاحب یہ برہنہ طواف کر رہے ہیں، تو کیا کہتے تھے؟ یہ ہم نے ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. آپ بتائیے بے حیائی کا اللہ حکم دے گا؟ بے حیائی کا حکم تو شیطان دیتا ہے. یہ اللہ کا پارٹنر کسی کو بنا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کسی کو کہہ لینا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی. اب سوال یہ ہے کہ لوگ اللہ کی نعمتیں کھا بھی رہے ہیں، نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دینداروں کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، مگر آرام سے ہیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹھوکر بھی نہیں لگ رہی ہے نا، ٹھوکر بھی نہیں لگ رہی ان کا بال بھی نہیں بیکا ہو رہا، اتنے ظلم ڈھا رہے ہیں. اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کیا؟ ٹھوکر نہ لگنا اور ان کو سزا نہ دیے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو سزا نہیں ملے گی. ان کو مہلت دی جا رہی ہے، چھوڑا نہیں جا رہا ہے. عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے امہال اور ایک ہے اہمال. امہال کے معنی مہلت دینا، یعنی سزا ملے گی مگر دیر میں، اور اہمال کے معنی چھوڑ دینا، سزا نہیں دی جائے گی.
اللہ کے وہاں اہمال نہیں ہے، امہال ہے۔ اللہ مجرم کو چھوڑتا نہیں ہے، البتہ مجرم کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں سب ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کے جرائم کتنے بڑے ہیں، کون کتنی بڑا سزا کا مستحق ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، مگر ہر امت کے لیے اللہ نے ایک خاص وقت کاہے کے لیے، سزا کے لیے، اس سے پہلے نہیں۔ یہ ڈھیل اللہ دے رہا ہے کاہے کے لیے، ہو سکتا ہے آپ سے توبہ کر لے، لیکن جب وقت مقررہ آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا، اس وقت سے نہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ کیا کہا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب آ جائے گے ان کے پاس وقت مقرر تو نہ آگے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک لمحہ، اور نہ کیوں بھائی، نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے نہ بڑھ سکیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ارے بھائی وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو اس وقت سے پیچھے نہیں ہوگا معاملہ، یعنی دیر نہیں ہوگی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر وقت سے پہلے نہیں ہوگا۔ اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کہ یہ محاورہ ہے، بتانا یہی ہے جب وقت آئے گا تو ٹلے گا نہیں، لیکن دونوں چیزیں ذکر کی گئی، نہ آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے۔ یہ محاورہ ہے، اور یہ ایسا محاورہ ہے جیسے ہم لوگ بھی اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ جب کوئی چیز دکان سے خریدنے گئے تو دکاندار نے اس کی قیمت بتائی، کہا 400 روپے کی ہے۔ آپ نے اس سے کیا کہا، کچھ کمی بیشی، کچھ کم زیادہ؟ ارے کہتے نہیں کہتے ہیں، مطلب یعنی یہ ریٹ تمہارا فکس ہے، یہ کچھ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے خریدنے والے کا، زیادہ کر کے دو، ارے جتنا بتایا اس سے کمی ہوتا ہے نا، مگر پوچھتا کیا ہے، کچھ کم زیادہ۔ تو یہاں بھی ذکر یہی ہے، ذکر کرنا یہ ٹل نہیں سکتا، اور بتا دیا نہ آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے ایک بات کہی تھی، کیا سنیے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس آئے رسل منکم، پیغمبر تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، اور وہ تمہارے سامنے ہماری آیتیں، ہمارے احکام پڑھ پڑھ کر کے سنائیں، فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو اللہ کے حکموں کو سننے کے بعد ان کی مخالفت سے بچا اور اس نے اپنے اعمال کو صحیح کر لیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کو صلہ کیا ملے گا، انعام، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوگے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور وہ لوگ میرے پیغمبر آئے اور انہوں نے پیغمبر کی سنائی ہوئی آیتوں کو جھٹلا دیا، کام نہیں مانتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ نے کیا کہا، آدم علیہ السلام جب وہاں سے زمین میں اترے، درخت کھانے کے بعد جب ان کے کپڑے اپڑے اتر گئے تو اللہ نے پہلے کیا بتایا بندوں کو، دیکھو ہم نے تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام دنیا میں کیا ہے، اور کیا کہا، جنت سے آدم آئے تھے، تمہارا گھر جنت ہی ہے، وہاں جانا چاہتے ہو نہیں جانا چاہتے ہو، اگر وہاں جانا چاہتے ہو تو ہمارے پیغمبر آئیں گے، اگر تم نے ان کی تعلیمات کو مان لیا تو تمہارا وہ گھر جہاں سے آئے تھے پھر سے باپ کا گھر مل جائے گا، اور اگر تم نے گڑبڑ کیا تو پھر دوبارہ وہ گھر ملے گا نہیں۔ اور وہ شیطان جس نے پہلی مرتبہ تمہارے باپ دادا سے کپڑے اتروائے تھے، وہ کوشش کرے گا کہ آدم کی اولاد جنت میں پھر سے جانے نہ پائے، ہوشیار رہنا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے،
فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے، یعنی اللہ نے اسے نبی نہ بنایا ہو اور کہہ دے، کیا کہہ دے کہ ہم اللہ کے نبی، جیسے غلام احمد قادیانی۔ آپ نے فرمایا میرے بعد 30 دجال و کذاب پیدا ہوں گے اور سب یہ دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ تو جس کو اللہ نے نبی نہ بنایا ہو اور وہ اللہ پر جھوٹ گڑھے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ دوسری بات، او کذب بآیاتہ، یا جو آدمی اللہ کے سچے نبی کے حکموں کو جھٹلا دے، سچے نبی کو نہ مانے اور کہہ دے تم اللہ کے نبی نہیں ہو، اس سے بڑا بھی ظالم کوئی نہیں۔ جب یہ سب سے بڑے ظالم ہیں تو ہر ظالم کو سزا ملے گی، جو سب سے بڑا ظالم ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو بڑی سزا ملے گی۔ کیا ملے گا؟ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو حصہ ملے گا ان کے مقدر کا۔ مر نہیں رہے لوگ، بھسم نہیں ہو رہے ہیں، اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کرے جتنا مقدر میں ان کے لکھا ہے دنیا میں اتنا تو ان کو ملے گا۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ان کو مل جائے گا، اور بعد میں پھر جب سزا کا وقت آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا کہ ارے یہ کیا ہوا۔ سزا کا وقت کب آئے گا؟ سب سے پہلے سزا کب سے شروع ہو جائے گی؟ مرنے کے وقت سے، اور بعد میں پھر حقیقی سزا ہوگی۔ مرنے کے وقت کیا سزا ہوگی سنیے، حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک جب ان کے پاس آئیں گے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، کاہے کے لیے؟ یتوفونہم، ان کی جان کو قبض کرنے کے لیے، روح کو قبض کرنے کے لیے۔ قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ کہیں گے ہم آ گئے، اب وہ کہاں ہیں جن کی تم پوجا کرتے تھے؟ یہ تمہارے لیے بڑا کٹھن وقت ہے، مشکل وقت ہے، مصیبت کا ٹائم ہے۔ اس مصیبت کو دفع کرنے کے لیے جن جن کی پوجا کرتے تھے ان کو بلاؤ۔ کون کہے گا یہ؟ کون سے فرشتے؟ جو موت کے فرشتے ہیں۔ موت ہی کے وقت سے معاملہ سب شروع ہو جاتا ہے۔ تو جواب میں وہ لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کافرون، تو وہ لوگ فرشتوں سے کہیں گے ارے وہ سب گئے، جن کی پوجا کرتے تھے سب چلے گئے، یعنی نکمے ثابت ہوئے۔ کوئی آدمی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مدد نہیں کر سکتا، اور واقعی غلط ہم نے کیا۔ ہم نے ان کو خدا سمجھا، حاجت روا سمجھا، مشکل کشا سمجھا، ہم نے کفر کیا، ہماری غلطی ہمیں معلوم ہو گئی اور واقعی ہم نے غلط کیا۔ یہ کب کہیں گے؟ موت کے وقت۔ اور موت کے وقت اگر کوئی کلمہ پڑھے تو کلمے کا اعتبار نہیں ہے، توبہ کرے تو توبہ کا اعتبار نہیں ہے، شرمندگی کا اظہار کرے تو شرمندگی کا اظہار نہیں ہے۔ فرمایا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ اقرار کر لیں گے کہ ہاں وہ کفر کرنے والے لوگوں میں سے تھے اور ہم نے غلط کیا، لیکن اس وقت اقرار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کیا کہا جائے گا ان سے؟ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ فی اممن، ان امتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکی اور تمہارے جیسے کام کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، چاہے انسان ہو چاہے جن ہو، جہاں وہ گئے ہیں وہیں تم بھی چلے جاؤ۔ وہ کہاں گئے؟ تم بھی ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی اممن، ان امتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، من الجن والانس، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے۔ کہاں داخل ہو جاؤ؟ فی النار، کہاں چلے جاؤ؟ آگ، جہنم۔ اب جب جہنم میں پہنچیں گے تو ایک ساتھ تو پہنچیں گے نہیں، کچھ پہلے اور کچھ بعد میں۔ پہلے کون جائے گا؟
ارے جو گرو ہوں گے، جو چودھری ہوں گے، جو اپنی قوم کو گائیڈ کرنے والے ہوں گے، جو رئیس ہوں گے، جن کے پیچھے لوگ پبلک چل رہی ہوگی، پہلے وہ لوگ جائیں گے، بعد میں یہ جائیں گے، اور جب وہاں جائیں گے تو پھر بڑی چیخ و پکار ہوگی، بڑا لعن طعن ہوگا، بڑی ملامت ہوگی، ایک دوسرے سے ہمدردی نہیں ہوگی، یہ ان کو برا کہیں گے اور وہ ایک تو جہنم ویسے تکلیف کی جگہ اور اوپر سے لعن طعن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب داخل ہوگی اس میں ایک جماعت تو وہ لعنت کرے گی دوسری جماعت پر، یعنی بعد والے پہلے والوں پر لعنت ملامت کریں گے، تمہاری وجہ سے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، تمہارا کہنا مانا تھا نا دنیا میں، تم تو آ گئے یہاں اور ہم کو بھی یہاں لے آئے، ہم تو ڈوبیں گے صنم، تمہاری وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا، یہ کہیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب کے سب تابع اور متبوع، آگے چلنے والے اور پیچھے چلنے والے سب اکٹھا ہو جائیں گے جہنم میں۔ قالت اخراہم لأولاہم، تو کہیں گے بعد میں آنے والے یعنی پیچھے چلنے والے غریب غربا لوگ، لأولاہم پہلے آنے والوں سے کہیں گے، یعنی اپنے گرو اور اپنے چودھری اور اپنے مقتدی اور اپنے پیشواؤں سے کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ان کے بارے میں کہیں گے۔ کس سے؟ پہلے تو ایک دوسرے پہ لعن طعن کریں گے اور بعد میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ سنیے، ربنا ہؤلاء یضلونا، اے اللہ یہی وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں تیرے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا، جن کی وجہ سے جہنم میں ہمیں آنا پڑا۔ اے اللہ یہ ڈبل مجرم ہیں، اے مالک ان کو سزا بھی ڈبل ہونا چاہیے تاکہ ہمیں سکون مل جائے۔ ہؤلاء یضلونا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ فآتِہِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، تو ان کو دیجئے سزا ڈبل جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کو ڈبل ڈبل سزا ملے گی۔ انہوں نے گمراہ کیا، ان کی ڈبل کیوں ہے؟ خود گمراہ کیا، خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا، ڈبل کام کیا۔ مگر یہ پیچھے چلنے والے ان کی ڈبل کیوں ہے؟ کہا ایک تو تم لوگوں نے ان گمراہوں کی پیروی کی ہے نا، عقل تو تمہارے پاس بھی تھی، اندھے تو نہیں تھے، اور دوسرے جو ان سے پہلے قومیں کفر و شرک کر کے برباد کی گئیں، تم نے ان کی کہانیاں اور داستانیں سنی مگر اس کے بعد بھی تم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، دونوں کو ڈبل سزا ملے گی۔ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں پتہ نہیں چلے گا ان کو کتنی مل رہی ہے، ہم کو کتنی مل رہی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کی سزا اتنی بڑھی ہوئی ہوگی، دوسرے کا پتہ چل جائے جب بھی کوئی اس میں تسلی نہیں ہوگی۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، تو کہیں گے پہلے لوگ، سردار لوگ، چودھری لوگ، جب دیکھیں گے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا اللہ ان کو ڈبل سزا دیجئے، تو پھر وہ لوگ بڑے لوگ اپنے چھوٹے لوگوں سے کہیں گے اللہ تعالیٰ سے ہماری شکایت کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ کہہ رہے ڈبل سزا دو، کیا ہو گیا؟ اب تسلی ہو گئی تمہیں، تمہاری ہلکی ہو گئی۔ کیا کہیں گے؟ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اور کہیں گے ان میں سے پہلے لوگ بعد میں آنے والوں سے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تم کو ہم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تمہیں کوئی تسلی نہیں ملی، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملا۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، اب عذاب کا مزہ چکھو، اور بلا وجہ نہیں ہے، ظلم نہیں ہو رہا ہے، جو تم نے کمایا تھا، جو بویا تھا وہی کاٹ رہے ہو۔ فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا، یعنی اللہ کے حکموں کے آگے سر
نہیں جھکایا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ مطلب انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل جب اللہ کے وہاں قبول ہوتے ہیں تو فرشتے اس کو لے کر آسمانوں پر جاتے ہیں، اور جب نیک آدمی مر جاتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمانوں پر جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اللہ کی طرف پاکیزہ کلمے بلند کیے جاتے ہیں۔ نیک عمل، قرآن پڑھا، صدقہ کیا، ذکر کیا، تسبیح پڑھی، نمازیں پڑھی، یہ نیک اعمال یہاں نہیں رہتے، فرشتے آسمانوں پر لے جاتے ہیں جو قبول ہو جاتے ہیں۔ اور نیک کام بعد ایسے ہیں مسلمان بھی کرتا ہے اور غیر مسلم بھی کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے نیک اعمال تو اوپر جائیں گے، قبول ہوں گے، مگر ان ظالموں کے نیک عمل بھی قبول نہیں ہوں گے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ جب نیک آدمی مرتا ہے تو اس کی روح آسمانوں پہ جاتی ہے اور اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مگر ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک انصاری کے جنازے میں گئے، مسجد نبوی کے پاس جو قبرستان ہے جنت البقیع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ہم لوگ بھی گئے۔ سارے صحابہ کرام خاموش تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تھوڑی حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے، ادب سے خاموشی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ زمین کو کورید رہے تھے اس سے، اور پھر آپ نے فرمایا دیکھیے جب کسی بندے کا، ایمان والے بندے کا وقت قریب آ جاتا ہے، نیک آدمی کا، تو آسمانوں سے بے شمار فرشتے آتے ہیں اور سب روشن چہرے والے، اور دور سے اس کو آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اتنے آ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جائے، اتنے فرشتے۔ اور کہا پھر ملک الموت وہ قریب آ جاتے ہیں سرہانے، اور اس کی روح سے خطاب کرتے ہیں، ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاکیزہ روح چل اپنے رب کے پاس جو تجھ سے خوش ہے اور تجھ سے راضی ہے۔ کہا جیسے ہی ملک الموت یہ کہتے ہیں، وہ روح اتنی تیزی کے ساتھ باہر آتی ہے جیسے مشکیزے میں پانی بھرا ہو اور اس کو الٹا لٹکا دیا جائے اور اس کی ڈاٹ کھول دی جائے، ایک قطرہ بچے گا اس میں، آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی۔ ملک الموت پھر جلدی سے جو جنت سے کفن لے کر کے آئے تھے اور خوشبوئیں لے کر کے آئے تھے، اس کے اندر اس روح کو رکھ دیتے اور پھر واپس ہوتے ہیں آسمانوں کی طرف۔ درمیان میں بہت سے فرشتے خلاؤں میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کس کی روح ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو تو نہیں کبھی سونگھی۔ پھر وہ فرشتے نام لے کے بتاتے ہیں جو اس کا سب سے اچھا نام دنیا میں تھا، اس نام سے تو فلاں کی ہے۔ پھر اس کے بعد آسمان کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے، وہاں جو فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، بڑی پاکیزہ روح ہے، پھر وہ نام بتاتے ہیں، پھر وہ فرشتے بھی ساتھ میں ہو لیتے۔ پھر دوسرا آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، وہاں کے فرشتے ساتھ میں ہو لیتے ہیں۔ پھر تیسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، وہاں کے فرشتے بھی ساتھ میں ہو لیتے ہیں۔ اعزاز ہے کس کا؟ ایک نیک آدمی، مرنے والے آدمی کی روح کا۔ یہاں تک کہ ساتویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں، اس کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ بھی ساتھ میں ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کا نام عمل علیین میں رکھ دو۔ کہاں؟ علیین، نیک لوگوں کے اعمال اور روحیں وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، قرآن میں ذکر ہے اس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اور روح کو زمین کی طرف واپس لوٹا دو۔
اب روح زمین کی طرف آ جاتی ہے، اور جیسے ہی مردے کے اندر داخل ہوتی ہے وہاں سوال و جواب کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ربی اللہ۔ وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا الاسلام۔ وما تقول فی ھذا الرجل، اور اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہتا ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے بالکل صحیح کہا۔ افرشوا لہ بالجنہ، اس کے لیے جنت کے بستر بچھوا دو اور جنت کی طرف کھڑکیاں کھول دو، اور وہاں سے ہوائیں آ رہی ہیں جنت کی، اور منتہائے نظر جہاں تک اس کی نظر جائے وہاں تک قبر کو کشادہ کر دو، کھول دو، لمبی چوڑی۔ اب اس کے بعد جیسے ہی ملک الموت جاتے ہیں ایک آدمی اندر آ جاتا ہے، نہایت گورا چٹا، نہایت خوبصورت، بہت اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنے ہوئے، بہت زیادہ خوشبو اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے آپ کون؟ وہ کہتا آپ کو نہیں معلوم، ہم آپ کے نیک اعمال ہیں، نیک عمل ہیں، ہم آپ کو تسلی دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہی وہ وعدے کا دن ہے جو تم سے کیا گیا تھا، اب تمہارے لیے ڈرنے کی، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہا جاتا نم کا نومت العروس، سو جاؤ جیسے نئی دلہن سوتی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے جب دیکھ لیتا سب اطمینان ہو گئے تو کیا کہتا ہے؟ اللہم اقیم الساعہ، اے اللہ جلدی سے قیامت قائم کر دیجئے اور سیدھے ہم کہاں چلے جائیں؟ جنت پہ پہنچ جائیں۔ کہتا ہے اے اللہ میری روح لوٹا دیجئے اور اپنے گھر والوں کو جا کر کے بتا دیں بڑی آرام سے ہمیں، سب رو رہے ہوں گے۔ یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، اور جو غیر ایمان والا ہے، بدعمل ہے، بد کردار ہے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو نہایت کالے کالے ڈراؤنی شکل میں، اور ٹاٹ جس میں بدبو اٹھ رہی ہے وہ لے کر کے ساتھ میں آتے ہیں، اور جہاں تک نظر جاتی وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں، اور مرنے والے کی روح خشک ہو جاتی ہے، اور ملک الموت کہتے ہیں اے روح نکل، اے گندی خبیث روح نکل، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، وہ خفا ہے۔ اب وہ روح جو اندر سے چھپتی ہے، فرشتے اس کو زبردستی گھسیٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے کانٹے دار شاخ کو بھیگی ہوئی روئی کے اندر گھرس دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے، کھینچتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر ٹاٹ میں اسے لپیٹ دیتے ہیں، پھر اس کو لے کر آسمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ جو فرشتہ ملتا ہے یہ کس کی روح ہے؟ بڑا گندا ہے، بڑی بدبو آ رہی جیسے مردار کی بدبو ہوتی، سب برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک جب آسمانوں تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور کہا جاتا ہے اس کے نام اعمال کو سجین میں رکھ دو، ساتوں زمینوں کے نیچے، اور اس کی روح کو پٹخ دیا جاتا ہے۔ اسی کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ سوئی کا ناکا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک بالش کا ہوتا ہے نا، بہت ذرا سا، جس میں سوئی کے دھاگا مشکل سے جاتا ہے، اس میں اونٹ داخل ہو جائے جب تک جنت میں نہیں جائیں گے، مطلب اس ناکے میں اونٹ کبھی داخل نہیں ہوگا، لہذا ایسے لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور یہ ظلم نہیں ہے، یہ ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو، جو بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، ان کے لیے نیچے جہنم کا آگ کا بچھونا ہوگا، اور ان کے لیے اوپر سے آگ ہی کا اوڑھنا بھی ہوگا، چاروں طرف سے آگ ان کو گھیر لے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم ظالم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، اور ہم لوگوں کی موت ویسی ہو جیسی حدیث میں بتائی گئی۔ اس لیے یہ وقت بڑا سخت ہے، اور اس منزل سے سب کو گزرنا ہے، اور اس کی تیاری بعد میں نہیں ہوگی، اس کی تیاری پہلے سے ہو۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے، فرشتے نہیں
ایک خوشخبری دینے والا آیا کہ یوسف زندہ ہے، اور آنکھوں پہ اس نے کپڑا ڈالا، آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تم نے خوشخبری سنائی، ہمارے پاس دینے کو، انعام دینے کو کچھ میرے پاس اس وقت نہیں، 7 دن سے فاقہ ہے میرے گھر پہ، مگر سنت ہے جب کوئی اچھی خبر سنائے اس کو انعام دینا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں ہم تمہیں ایک انعام دے رہے ہیں۔ وہ کیا انعام ہے؟ کہ ہم تمہیں دعا دے رہے ہیں۔ کیا دعا دے رہے ہیں؟ اللہ موت کی سختی کو تمہارے لیے آسان فرما دو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، ہر ایمان والے کو عطا فرمائے۔ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، تمام شرکاء، تمام حاضرین کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو آئے ہیں اللہ ان کو رحمت سے نواز دے، جو نہیں آئے ان کے دل میں اپنے کلام کی محبت اور عظمت اور عقیدت اور اپنے احکامات سننے اور سنانے اور معلوم کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ جو احکامات معلوم ہو چکے ان پر عمل کی ہمت اور توفیق عطا فرما دے، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے تمام بزرگوں کو اور تمام علماء کو اور تمام اکابر کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرما۔ اے اللہ دین کا کام جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے اس کام کی رکاوٹوں کو دور فرما اور قبول فرما، اور دین کا کام کرنے والوں کی عمروں میں برکت عطا فرما اور شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، عفان کی والدہ کو شفا عطا فرما اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے۔